کلام اعلیٰ حضرت، شان اعلیٰ حضرت، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ۔ آج کیوں اکٹھے ہوئے ہو، ان کا کیوں ذکر کر رہے ہو؟ اس لیے کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، اور جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا۔ تیرا یا رسول اللہ تیری سرکار میں، کہیے سبحان اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ ایک شعر حضور قبلہ شیخ طریقت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پٹواری انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پیر صاحب فرماتے ہیں، اے دنیا بشر اسلام امام الدعات حضرت قبلہ پیر صاحب جلوہ فرما ہے۔ مختصر سے وقت میں ایک آیہ کریمہ کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کروں گا اور چند ایک دو باتیں آپ کے حوالہ کر کے اجازت چاہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب کتاب میں سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اپنے رب سے یہ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ آسمان سے دسترخوان اتارے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اے ہمارے رب ہم پہ آسمان سے ایک دسترخوان اتار، تکونو لنا عیداً لاولنا و آخرنا، فرمایا کہ یا الہ، because he was so exemplary, he was so outstanding, he was so unique, he was matchless, he was unparalleled, even within the groups of the awliya, the anbiya and the mursaleen. Rasulullah simply is the greatest. A'la Hazrat says, سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ Our Nabi is the greatest. We are proud to be amongst the followers of Aka alayhi salatu wasalam. This is a great honor, blessing of Allah, dignity that Allah has blessed us with. Realize it. You are celebrating the Milad under the supervision of Qibla Pir Sahib, alhamdulillah. But my brothers and sisters, we must also understand the important message that we want to take with us. Allah says, "Tho kare khate phiroge." He sums it up. Oh Muslims, if you want to live the life of izzat and dignity and زندگی کی honor, ساری ڈیوٹیاں ایک طرف، بھولے بھٹکے لوگوں کو رب کے دروازے پہ لانا ایک طرف، لوگوں کی قسمت کو جگانا ایک طرف، امر بالمعروف کرنا ایک طرف، نہی عن المنکر کرنا ایک طرف، میرے نبی کی محبت کا دم بھرنا ایک طرف، سب سے باری ذمہ داری میرے مصطفیٰ کی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں سب نبیوں نے عرض کیا قالو اقررنا، مولا ہم اقرار کرتے ہیں۔ حضرات توجہ طلب ہے، تاکیدیں دیکھیے کتنی ہو گئیں۔ جب یہ اقرار بھی کروا لیا، بھاری ذمہ داری کی اطلاع بھی ہو گئی، پھر رب کہتا فاشہدو، اب ایک دوسرے پہ گواہ بھی بن جاؤ۔ مولا ہمارے ہاں تو گواہ وہاں کرتے ہیں جہاں پہ کسی کے پھر جانے کا اندیشہ ہو، جہاں پہ کسی کے بات سے مکر جانے کا اندیشہ ہو۔ تو یہ تیری مخلوق ایسی ہے جن کے بارے میں زمانہ نظریہ اپنا چکا ہے کہ یہ گناہ کرنے والے ہیں نہیں، یہ تو یہ رہ گئے جو ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے اس کی گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن زبان نہیں کٹاتا ہے۔ ان کے ساتھ اقرار کرواتا ہے، ان کو گواہ کرتا ہے جن کی شان یہ ہے ان الانبیاء کلہم معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل النبوۃ وبعد النبوہ۔ اللہ کے سارے نبی گناہوں سے پاک، چھوٹے گناہوں سے بھی پاک، بڑے گناہوں سے بھی پاک، اعلان نبوت سے پہلے بھی پاک، اعلان نبوت کے بعد بھی پاک۔ جو ہیں پاک، جن کے ہاں گناہ کا تصور نہیں، جو صغیرہ سے بھی بچ جائیں، جن کو تو نے کبیرہ سے بھی بچا کے رکھا، ان سے گواہیاں کیوں لیتا ہے؟ سبحان اللہ کہہ دیجئے جو فاشہدو، ان کو گواہ کرتا ہے ایک دوسرے پہ۔ یوں کہیے رب کہتے آدم گواہ ہو جاؤ نوح پر، نوح گواہ ہو جائیں ابراہیم پر، ابراہیم گواہ ہو جائیں اسحاق پر، اسحاق گواہ ہو جائیں اسماعیل پر، اسماعیل گواہ ہو جائیں یوسف پر، یوسف گواہ ہو جائیں زکریا پر، زکریا گواہ ہو جائیں یحییٰ پر، حضرت یحییٰ گواہ ہو جائیں عیسیٰ پر۔ سارے نبی ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ، مولا ان کو گواہ کرتا ہے۔ قرآن مجید کا اگلا جملہ سماعت کیجئے، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑے۔ رب کہتا تو سمجھا ہوا تھا صرف ان کو گواہ کرتا ہوں جو گناہ سے بچ گئے، صغیرہ کبیرہ سے۔ فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اب میرا بھی معاملہ سن لے، صرف یہ گواہ نہیں، میں بھی ان کے ساتھ گواہوں میں سے ہو گیا ہوں۔ تیرے نبی کی شان کا حال کیا ہے؟ رب نبیوں کو گواہ بھی کرتا ہے، خود بھی گواہ بنتا ہے، ان سے اقرار بھی کرواتا ہے، سب سے بھاری بوجھ بھی قرار دیتا ہے محمد کی محبت کو۔ اور یہ فرمایا جاتا ہے کہ صرف یہ نہ سمجھ کہ بات یہاں ان کے مکر جانے کی نہیں، بات اس کی عظمت کی ہے جو جلوہ فرما ہو رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، اس مقام پر ایک اگلا جملہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن سے۔ بڑے بڑے تفسیروں کے حافظ ہو سکتا ہے بیٹھے ہوں، جلوہ فرما ہوں، کسی ایک تفسیر سے یہ جملہ نکالا جائے فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، رب آپ کہتا ہے جو وعدہ کرنے کے بعد مکر جائے، مجھے تجھے نہیں کہتا۔ حضرات کبھی کلام کی نزاکت کا اندازہ لگاؤ، یہ کسی کہنے والے مسجد کے خطیب سے نہیں کہا جا رہا، کسی سجادہ نشین کو نہیں کہا جاتا، ارے کسی ملک کے صدر سے خطاب نہیں، یہ خطاب نبیوں سے ہے، خطاب ہے رسولوں سے، خطاب ہے کتاب والوں سے، خطاب ہے صاحب شریعت حضرات سے، خطاب ہے جو زمانے کو راہ راست پہ لانے آئے ہیں، ان سے رب کے فمن تولا بعد ذالک، جو وعدہ کرنے کے بعد مکر جائے۔ میں نہیں سمجھا سکا آپ کو حضرات، صرف آپ نے گردن ہلائیے، آپ نے گردن ہلائیے، دل تک راستہ نہیں دیا مجھنا چیز کو آپ نے۔ رب نبیوں سے کہے جو وعدہ کرنے کے بعد مکرے، یہ بڑی بڑی کتاب کا میں حوالہ نہیں دیتا، میں تو آپ کو صرف بہار شریعت کے ساتھ ایک عقائد کے باب میں رکھنا چاہتا ہوں۔ صاحب بہار شریعت استاد العلماء مولانا امجد علی اعظمی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو یہ نظریہ رکھے نا کہ نبیوں سے نبوت کا زوال جائز جانے، کافر ہے۔ سبحان اللہ تو کون ہے؟ یہ کتاب العقائد، ہمارے علماء تو بڑے ہیں، بہار شریعت تو شاید نہ پڑھاتے ہوں گے، نہ پڑھتے ہوں گے، کیونکہ یہ کتاب ذرا ہمارے درجے کے لوگوں کی ہے۔ میں اس کا حوالہ دیتا ہوں، فرماتے ہیں جو نبیوں سے نبوت کا زوال جائز سمجھے وہ کافر ہے۔
اب رب ذوالجلال نبیوں سے آپ کیا کہتا ہے؟ حضرات غور تو فرماؤ، یہ جملے معنی نہیں کیے جا سکتے. فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. نبیوں سے رب کہتا ہے. عزیزان گرامی قدر، میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، رب کہتا ہے فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ کلام کدھر جاتا ہے؟ رب ذوالجلال نبیوں سے کہتا ہے پھر جو پھر جائے اقرار کرنے کے بعد، گواہ بننے کے بعد، پھر جو پھرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. نبیوں سے رب کہتا ہے جو مصطفیٰ کے دروازے سے پھر جائے سمجھو وہ بھی گیا ہمارے دروازے. اسی کا ترجمہ کیا امام اہل سنت نے. اعلیٰ مجھے حضرت فرماتے تھے اٹھنے سے پہلے کہ ذرا اعلیٰ حضرت کو ساتھ ضرور رکھنا ہے. معلوم ہو گیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو، معلوم ہوا حضرت کو بڑا پیار ہے اعلیٰ حضرت سے. اور اعلیٰ حضرت سے مجھے بھی فرماتے تھے جتنا بھی بڑا مسئلہ ہو جائے ہونے دے، لیکن اعلیٰ حضرت کے نظریے پہ قائم رہنا. میں نور ٹی وی پہ تقریر کر کے ایک دن نکلا باہر تو بڑی سخت سی تقریر ہو گئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضلیت کے حوالے سے. میں بھی باہر نکلا ہی تھا، حضرت کا فون آیا، مجھے فرماتے مرحبا مفتی صاحب کہتے بڑی برحق ہوئی تھی. اب میں جو بات حضرت کی سنانے لگا ہوں اب تو مجھے فوراً آپ کا فون آیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار کو ہر وقت خبر ہوتی ہے اپنے خادموں کی کہ کہاں رہتے ہیں. ہر وقت خبر ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں. مجھے فوراً فون کیا، مجھے کہتے کیا مسئلہ ہوا ہے. میں نے عرض کر دیا حضور یہ مسائل ہوئے ہیں، یہ بیان کیے. آپ نے میں کوئی بات تو نہیں ہوئی. میں نے کہا ہم تک تو کوئی نہیں پہنچی، پیچھے پیچھے ہو گئی ہو تو ہو گئی. اچھا میں اپنے دل میں فون تو بند کیا، پھر میں سوچا کہ شاید کوئی بات میں نے غلط کہہ دی ہو یا سخت کہہ دی ہو. میں نے دوبارہ فون کیا، میں نے عرض کیا حضور کوئی مجھ سے زیادتی تو نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا کیا زیادتی کا مطلب. میں نے کہا کوئی غلط گفتگو ہو گئی ہو، کیا کرنا چاہیے ہم کو. آپ فرماتے کوئی زیادتی کا مسئلہ نہیں، جب تک اعلیٰ حضرت کا دامن ہاتھ میں اس وقت تک ہم تیرے ساتھ ہیں. ان کا دامن اپنے ہاتھ، ہم اعلیٰ حضرت کے ساتھ وابستہ ہیں. تو ابھی مجھے فرماتے تھے اعلیٰ حضرت کا ذکر ضرور کرنا ہے. تو یہ جو ہے نا فمن تولی بعد ذلک، اس کا ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت نے. کیا فرماتے وہ جہنم میں گیا. یہ اس کا ترجمہ ہے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن میلاد مصطفیٰ نابغہ اثر حضرت علامہ مفتی محمد انصر قادری صاحب، کلام اعلی حضرت، شان اعلی حضرت، رفعت و مقام اعلی حضرت. اس پر مدارج النبوہ میں، اس پر مدارج النبوہ میں مفتی اسلم صاحب ضرور توجہ رکھیں گے. مدارج النبوہ میں شیخ محقق الاطلاق بالاتفاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کلام کیا. فرماتے ہیں پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء، کہتے پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء است و ظاہر گردد ایمانا برود حشر کہ جمیع انبیاء تحت لوائے ویباشد. حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں اس آیت نے ثابت کیا کہ سارے کے سارے نبی آقا کونین کے امتی ہیں، اور آقا کونین نبیوں کے بھی نبی ہیں، رسولوں کے بھی رسول. کہتے ہیں اس معنی کا اظہار قیامت کے دن ہوگا جب تمام کے تمام نبی، تمام کے تمام رسول آقا کونین کے جھنڈے کے نیچے آ کے بنا لیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب، میرے محبوب، ایمان والو سن لو، میرے حبیب تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. میں حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد کیوں فرمایا.
یعنی تمہاری جان سے بھی قریب ہے. کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ میرے سامنے یہ آئی ہے کہ بھائی حضور خلاصہ کائنات ہیں. حضور ہمارے خلاصہ کائنات ہیں، اور آپ تو وہ ہیں کہ ان کے صدقے میں ہمیں وجود ملا ہے. یہ وجود کائنات جو موجود ہے، یہ وجود نعمت ہے، اور یہ ساری نعمتیں پیارے حبیب کے صدقے میں ملی ہیں. یہ وجود کی نعمت حضور کے صدقے میں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا وجود، تمہاری جان، میں موجود اس وقت میری جان اندر موجود ہے، لیکن میرا رب فرماتا ہے آپ دیکھو کتنا قریب میں زندہ ہوں، میری روح میرے کتنے قریب ہے کہ روح کی وجہ سے میں زندہ ہوں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری روح تیرے اتنے قریب نہیں ہے کہ جتنے میرے حبیب قریب ہیں. یہ محفل ہے نبی کریم علیہ السلام کے ذکر خیر کی محفل ہے. امید ہے کہ یہ محفل قیامت کے اندر ہوگی اور حبیب علیہ السلام کے صدقے آپ ہماری شفاعت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد. اپنی کشتی جب سفینہ نجات بن گئی، اس کے اندر بیٹھ کر اپنی امت کے سامنے بیان کیا. ہمارے نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ ہے جسے جناب ابراہیم و اسماعیل نے تعمیر کعبہ کے بعد اپنی دعاؤں میں بیان کیا. ہمارے نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ ہے جسے جناب موسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے اترنے والی الواح میں لوگوں کو لکھ کر دکھا کر بیان کیا. ہمارے نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ ہے جسے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے کی بشارتوں میں بیان کیا. ہمارے نبی کی عظمت کا ایک پہلو وہ ہے جس کے بارے میں حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب سے یہ شہزادہ میرے شکم میں رب نے مجھے عطا کیا حضور محمد مصطفیٰ، اس کی عظمت کا عالم یہ ہے میں مکہ کی گلیوں میں چلتی ہوں اور مکہ کی گلیوں کے پتھر بھی پھول بن کر میرے قدموں کو چومنے لگ جاتے ہیں. میرے نبی کی عظمت کا ایک پہلو آتے ہیں دلوں میں جس نام سے رعب پڑتا ہے، جسموں پہ جس نام سے وجد آتا ہے، وہ نام ہے پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی. حضرات گرامی، آپ اس شہزادے کی آمد کے لیے، ان کی تقریر سننے کے لیے ان کا استقبال کیجئے. ایک مرتبہ کھڑے ہو کر بتائیے کہ ہم حسن و حسین کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں. یہ حضرت مناظر اسلام جیسی شخصیات کو اس ملک میں لا کر آپ کا سامنے خطاب کرنے کا موقع یہ جمعیت تبلیغ الاسلام کا خاصہ ہے. یہ پیر طریقت قاسم فیضان نوشا گنج بخش قادری کو اعزاز حاصل ہے. اس نے وہ ہیرا تلاش کر کے، تلاش نہیں بلکہ لا کر تمہارے سامنے کر دیا. کروں گا کہ آج کی مسیحی ملت کے پاس تازگی کا کوئی سامان نہیں. ان کی درسگاہیں اجڑ گئیں، ان کے عبادت گاہیں ان کی سنسان ہیں اور تعزیت کناں ہیں، رو رہی ہیں. ان کے پاس کوئی تازگی اور کوئی جاذبیت ان کے یہاں نہیں. مسیحیت اس وقت پوری دنیا میں نظریاتی اعتبار سے، نظریاتی عملی اعتبار سے دم توڑ رہی ہے اور سیکولرزم کے سامنے کرسچینٹی اس وقت گھٹنے ٹیک چکی ہے. اور آپ جانتے ہیں، آپ ایسے معاشرہ میں رہتے ہیں جس کو حکمن کرسچن معاشرہ کہا جاتا ہے، لیکن اس معاشرے پر کتنی گرفت ہے مسیحی دین کی، اس کو آپ اپنی آنکھوں میں سے دیکھ سکتے ہیں. ان کے خود مبلغ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سمٹ سمٹا کر ہماری مسیحیت صرف ہماری عبادت گاہوں تک محدود ہو گئی. یہودیت خود تبلیغ سے کنارہ کش ہو چکی. دین موسوی کے دعوے دار اور داؤد علیہ السلام کی دین کے دعویٰ رکھنے والے
خود کسی قوم کو تبلیغ نہیں کرتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محض اپنی قوم کو ہی تبلیغ دین کریں گے، دوسری قومیں ہماری دعوت کے قابل ہی نہیں ہیں۔ ایسے وقت میں کہ جب یہودیت خود سمٹ کر اپنی معبد تک پہنچ چکی، مسیحیت نظری اور عملی اعتبار سے دم توڑ رہی ہے، پوری دنیا کے پاس آسمانی دین کی شکل میں جو تر و تازہ پیغام ہے، اور جس نبی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہر ملت کو پکارے اور یہ کہے کہ میں کسی قوم کا نبی نہیں، میں کسی علاقے کا نبی نہیں، میں کسی خاص حصے کا نبی نہیں، میں کسی خاص زبان کا نبی نہیں، میں کسی وطن کا نبی نہیں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پوری بنی نوع انسان کے لیے، ایک ایک ذرہ کے لیے، زمین و فضاؤں کے لیے، زمین و آسمانوں کے لیے، 18,000 عالم کے لیے، جس کی نبوت صاحبان رحمت ہے، وہ ذات گرامی ہے، آمنہ کے جوڑے یتیم جناب محمد الرسول اللہ۔ کے بازار بند تھے، کیوں؟ کہ یہ اپنوں کا جلوس ہے، یہ اپنوں کا جلوس ہے، غیروں کے دروازے تو بند ہونے ہی تھے۔ میں نے 2 مرتبہ مڑ کر دیکھا، بڑی عجیب کیفیت تھی۔ اور یہ کیفیت کیوں تھی؟ کیونکہ اس کارواں کی، اس قافلے کی، اس جلوس کی نگرانی سرپرستی نہیں، سرپرستی مدینے والا خود فرما رہا ہے، سرپرستی نہیں، نگرانی۔ میرے الفاظ پہ آپ غور کریں، نگرانی۔ ایک مرد قلندر، مرد درویش،